الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ مختصراً اس وقت میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور دونوں حدیثوں کا تعلق جو ہے نکاح سے ہے۔ پہلی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس آدمی کو یہ قدرت نہ ہو نکاح کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ روزے جو ہے یہ خواہشات کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ دوسری حدیث جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اس سارے کے سارے ساز و سامان میں بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کا ترجمہ ذکر کر دیا۔ اب اگلی بات، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس دین میں ایک نکاح بھی ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے، اور نکاح ہمارے ہاں عبادت ہے۔ یہ نکاح عبادت ہے۔ اگر آدمی صحیح نیت کے ساتھ اگر نکاح کرے تو یہ عبادت ہے، اس پر عبادت کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو شریعت جس چیز کا بھی ہمیں حکم دیتی ہے اس میں مشکلات نہیں ہوتی۔ مشکلات تو ہم خود کھڑتے ہیں، یا تو اپنے سماج کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کی وجہ سے، یا دیگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ شریعت جس چیز کا بھی حکم دیتی ہے وہ بڑا سمپل سا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نکاح کا عمل اتنا آسان ہے کہ میاں اور بیوی جو 2 آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ہو، اور 2 گواہ ہو، خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے خطبہ پڑھنا بھی، اور دونوں آپس میں بیٹھ کر اجابہ قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ نہ کوئی بکھیڑے، نہ کوئی پیچیدگیاں، اور بقول حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ ہمارے ہاں منگنی جو ہے وہ قیامت صغرا ہے اور شادی قیامت کبرا ہے، اور واقعتاً ایسا ہے۔ آج اگر ایک باپ کو اگر خیال آ جائے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بیچارے کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس غم میں کہ میں کیسے ڈیمانڈ پوری کروں گا معاشرے کی۔ وہ لمبی فہرستیں، لمبی چوڑی ڈیمانڈ۔ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اتنا آسان سا ہے، ختم بات۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ نکاح تو ایک بالکل آخری منزل ہے، اس سے پہلے جی وہ اوپٹن ہے، اس سے پہلے مایو ہے، اس سے پہلے مہندی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں خدا جانے نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان سارے کے کاموں کے کرنے کی استطاعت اور قدرت بھی نہیں ہے۔ قرضے لے کر، بھیک مانگ کر، لوگوں سے زکاتیں لے کر، لوگوں کے سامنے خیرات مانگ کر جو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، میری موچھیں کہاں جائیں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا، میری تو ناک کٹ جائے گی۔
میں مختصر سی دو باتیں ذکر آگے اور کرتا ہوں، پھر ابھی میں جو بات خاص طور پر آج کرنی ہے وہ میں ذکر کروں گا۔ چلے وقت کم ہے، ابھی آج اتوار بھی گشت وغیرہ اور اس کی بھی ترتیب ہے، تو میں بات اپنی مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، سنانے کا ارادہ تو دو باتوں کا تھا، لیکن ایک میں نے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں گھر ہے، اس میں میری آپ بات چیت کرا دیں، نکاح کرنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت سلمان فارسی باہر ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے۔ اب اندر گئے، اندر جا کر بتایا کہ بھائی یہ بھائی ہمارے سلمان ہیں، ان کی اسلام میں یہ خدمات ہیں اور یہ قربانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے فضائل، مناقب، کمالات، اور بلا شبہ وہ ان چیزوں کے مستحق ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد گھر والوں کی طرف سے جواب آیا، کہا کہ بھائی ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں تو آپ پسند ہیں، اگر آپ کا نکاح اپنی بچی سے کرانا چاہتے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے قبول ہے۔ وہیں پر نکاح ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو ایک عجیب سی صورتحال، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی شور و غوا، کچھ نہیں۔ باہر نکلے اور باہر نکل کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے میں کیا بات کروں؟ کہا کہ بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی اس طرح کا مسئلہ ہے، میں گیا اور میں نے آپ کے سارے فضائل اور مناقب سارے بتائے، سنائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں آپ پسند ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے میرا نکاح کر دیا اور میں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے اس بچی کو آپ کے لیے مقدر کر دیا تھا، اور میں نے خام پہ سوال کر دیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کوئی تصویر ہو تو کہیں گے ہاں تیرا تو فیر چل رہا تھا، سب مجھے پتا ہے، سیٹنگ تیری پہلے سے تھی، مجھے تو بیوقوف بنا دیا۔ وہی محبت، وہی تعلق، وہی اکرام، وہی ادب، وہی احترام، وہی عزت، وہی عظمت، کوئی فرق نہیں، اسی طریقے سے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنے معاشرتی رسوم و رواج کی وجہ سے، اپنے خاندانی رسوم و رواج کی وجہ سے ہم نے اس کو میں کیا جملہ میں کہوں، مشکل بنا دیا۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہم اسی طرح آسان کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ میں ہر سال 11ویں روزے کو یہ بات بیان کیا کرتا ہوں، ہر سال یہ معمول ہے تقریباً 24 سالوں سے۔ آج کی رات یہ ایک عمل ہے ان لوگوں کے لیے جن بیچاروں کی یا جن بیچاریوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عمل آج کی رات کو کرنا، یہ رات اگر نکل گئی اور پھر اس کے بعد پھر اگلا سال جب 11 رمضان آئے گا پھر آپ کر سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ تو یہ عمل ذرا سا سمجھ لیں، جن کی شادی ہو گئی ہے، میرا خیال مجھے نہیں ضرورت کہ وہ بھی یہ پڑھیں گے، تو وہ تو نہ پڑھیں، وہ ایک ہی کو سنبھالیں، صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ اور باقی جن بیچاروں کی واقعتاً شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں، یہ عمل بہت مفید ہے، میں ہر سال بتاتا رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ یہ عمل کرتے بھی ہیں، اور آ کر انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اس عمل کی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ یہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ حضرت کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اور یہ جو میرے بیانات کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی شیئر کر دیا جائے گا، اور جو حضرات اس گروپ میں شامل نہیں ہیں اس کی میں نے فوٹو کاپی کروا لی ہے۔ یہ برابر والا سامنے کا جو حصہ ہے یہ برآمدے کا پلر کے پیچھے، آپ جب دعا سے فارغ ہوں گے جس کو ضرورت ہے وہ لے، یہ نہ ہو کہ بس وہ مفت کی چیز ہے تو بس ہر آدمی ہاتھ مارے، ایسا نہ کرے۔ جس کو ضرورت ہے، جس کے شادی کا مسئلہ ہے، بہن کا، بھائی کا، اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کر لے، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے بلا وجہ۔ اور جو گروپ میں ایڈ ہیں ان کو خود بخود یہ چیز وہاں پر مل جائے گی۔ اب طریقہ میں آپ کو زبانی بتلا دیتا ہوں۔
یہ عمل جو ہے وہ تراویح کے بعد کرنا ہے یا تہجد کے بعد کرنا ہے؟ صبح سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے تراویح کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں، یا تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت آپ یہ کام عمل کر لیں۔ سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، 101 مرتبہ درود ابراہیمی۔ پھر 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتیں کر کر، اور نماز سب کی نیت نفل کی ہوگی۔ میں ویسے میرا اس وقت چشمہ بھی نہیں، مجھے دور کا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غور سے سن رہے ہیں، اور بیچارے جو کوار ہیں وہ بھی خیر سن رہے ہوں گے۔ خیر، تو 12 رکعت جو ہے وہ نفل نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعتیں کر کر، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھنی ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، اس طریقے سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے، الم تر کیف فعل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں 12 مرتبہ، اسی طریقے سے۔ پھر 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو پہلے پڑھی تھی۔ اور پھر اس پورے عمل کا ثواب جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جائے، اور 5 منٹ بعد پورے یقین کے ساتھ جو ہے توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ بس یہ ایک مختصر سا آپ کو عمل آج کا دن کا خاص ہے، آج کی رات کا، وہ میں نے بتا دیا۔ جس کو ضرورت ہو اس پر عمل کرے، اللہ سے دعا کرے، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوگا اور سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، لیکن ہم اسباب کے درجے میں جو محنت کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔